ویلکم بیک ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں رسول بخش رئیس صاحب، لمس کے پروفیسر ہیں. ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح دیکھتے ہیں اس وقت جو تعلیم میں انحطاط پذیری ہو رہی ہے، اور کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں تو تعلیم کا معیار بہتر ہے، لیکن جو اوور آل اگر ہم پبلک سیکٹر کی بات کریں تو وہ تعلیم کا وہ معیار ہمیں نظر نہیں آتا جو کہ ہمیں کچھ سال پہلے، یا اگر تھوڑے سے 5-10 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے یہاں نظام تعلیم جو ایک بہتر تھا، اس طرح کی صورتحال بھی ابھی نظر نہیں آتی. رسول بخش صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس وقت جو تعلیم کا ہمارا جو معیار ہے، اور جس طرح ہماری قوم کو تعلیم ملنی چاہیے تھی ویسے مل نہیں پا رہی، وجوہات کیا ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اساتذہ ہیں اسکولوں کے اندر، ان میں وہ جذبہ، وہ کمٹمنٹ اور وہ جو فرض شناسی جو کسی زمانے میں اساتذہ میں ہوا کرتی تھی وہ نہیں ہے. وہ اسکول جاتے ہی نہیں، اور اگر اسکول جاتے ہیں تو وہ اپنے مشاغل میں، اپنے بزنس میں، اپنی زمینوں میں، اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں. دوسری جو وجہ ہے کہ جو والدین ہیں یا جو غریب لوگ ہیں جو عمومی طور پر حکومت کے اسکولوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں، ان میں ابھی یہ شعور نہیں آ سکا، اور اس میں ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو شعور دینا ہے. اور وہ یہ شعور کہ جب تک کہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے وہ غربت کی چکی میں پستے رہیں گے اور اس وشیس سرکل سے باہر نہیں نکل سکتے. تیسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہے، اور حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. یہاں پہ عمومی طور پر لوگ بات کرتے ہیں وسائل کی کہ ہمارے پاس بجٹ تھوڑا ہے، ہمارے پاس جو وسائل ہیں ان کی کمی ہے. لیکن جو وسائل ہمارے پاس موجود ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کو ہم اچھے طریقے سے، مؤثر طریقے سے استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں. میں تو اکثر جب مجھے موقع ملتا ہے جو مضافاتی علاقے ہیں ان میں جانے کا، تو وہاں پہ جو دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اساتذہ کی کوئی جواب طلبی نہیں، ان کا کوئی احتساب نہیں ہوتا، اور جو ضلعی محکمہ ہے تعلیم کا، اس کے اندر وہ لوگ لگائے جاتے ہیں EDOs جو بالکل جن کا کہ صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے پاکستان پروویژنز کو انجوائے کریں، وہ انفورس نہیں کر سکتے ڈسپلن کو. اور جب تک کہ گورننس آپ ضلع کے سطح پر اسکولوں کی بہتر نہیں کریں گے، اور خصوصاً جو بچوں کے تعلیمی ادارے ہیں وہ خالی پڑے رہتے ہیں، کیونکہ اس میں دشواریاں بھی لازمی طور پر ہیں کہ جو استانیہ ہیں وہ دور دراز کے اسکولوں میں جاتی نہیں. لیکن اس کا تو انتظام اس طرح سے ہو سکتا ہے جو مقامی طور پر اگر وہاں پہ جو ثانیہ اویلیبل ہیں تو ان کو وہاں پہ مقرر کیا جائے. تو یہ گورننس کے ایشوز زیادہ ہیں اور جو شعور کی کمی ہے. اور اگر ہم گورننس کو بہتر کریں تو پھر جو اساتذہ ہیں ان کے اندر خود بخود فرض شناسی آ جائے گی. اچھا رسول صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت اگر ہم GDP کا دیکھیں جو ایجوکیشن پہ لگ رہا ہے تو وہ 1.5 اور 2 کے قریب ہے % کے قریب. یعنی اگر ہم کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو 24-25 ارب روپیہ تعلیم پر جو تھا وہ خرچ کیا جاتا تھا حکومت کی طرف سے، وہ کم ہو کے اب 5-7 ارب روپے پہ رہ گیا ہے. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی جب تک وسائل ہوں گے تبھی جو فزیکل فیسلٹیز ہیں، جب تک جیسے گراؤنڈیں ہیں جہاں اچھے کلاس رومز ہیں، اچھی عمارتیں ہیں، جب تک وہ پرووائڈ نہیں ہوں گی تو تعلیم کو کیسے آپ جو ہے بہتر کر سکیں گے؟ نہیں، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ وسائل کی بھی کمی ہے، لیکن صرف وسائل مسئلہ نہیں ہے. کہ اگر آپ وسائل اور پیدا کر دیں اور گورننس بہتر نہ ہو، لوگوں میں شعور نہ ہو، تو اس سے آپ ان وسائل سے اس قدر فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے جس قدر کہ آپ وہ وسائل کو مچ کریں گے. وسائل کو بڑھانا ضروری ہے. ہمیں دنیا کی جو ایوریج ہے یا خصوصاً جو ساؤتھ ایشیا کی جو تعلیم پر ایوریج اسپینڈنگ ہے، ہمیں اس کے اوپر بجٹ کھلانا چاہیے. اچھا رسول صاحب، میرا لاسٹ کوشچن آپ سے یہ کہ لوگوں کی بڑی عام شکایت ہے کہ جی پرائیویٹ اسکول میں اگرچہ کہ اس سال اگر ہم ریزلٹس دیکھیں اور کچھ سالوں سے دیکھیں تو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے ریزلٹس بہتر ہیں بنسبتاً جو آپ اس وقت دیکھتے ہیں جو پبلک سیکٹر کے انسٹیٹیوشنز ہیں. لیکن ایک بات لوگوں کی ایک عام شکایت ہے کہ یہ بہت زیادہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ بہت لمبی بڑی فیسیں تو لیتے ہیں، لیکن وہ جو کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ دیتے نہیں ہیں. یہاں پہ یہ بھی دیکھیں، نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس وقت جو مجھے اچھی طرح سے اگر شماریات یاد ہے تو پنجاب میں 30% بچے جو ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں. لاہور کے اندر 60% بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں کے اندر جاتے ہیں. تو یہاں جو لاہور میں آپ کی میاں صاحب کی جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس کو ذرا سوچنا چاہیے کہ جو پبلک سیکٹر ہے آخر اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد کیوں ختم ہو گیا ہے. کہ جہاں وسائل کو آپ استعمال کر سکتے ہیں تعلیم کے لیے، یا سستی روٹی
सस्ते तनूर, सस्ता आटा, सस्ती चीनी, ये सिर्फ ये जो सियासी खेल होता है या जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स होती है, उसके लिए तो आप थोड़ा सा अपना नाम चमका सकते हैं, लेकिन जो मुल्क के असल मसाइल हैं वो आप हल नहीं कर सकते। सोचने की बात यह है कि ये जो अरबों रुपए आप इधर उधर खर्च कर रहे हैं, अगर तालीमी इदारों के ऊपर खर्च करें तो वहाँ पे नतायज नस्लों के लिए बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया रसूल साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे। अच्छा नुसरत साहब, आपने रसूल साहब की भी बात सुनी, किस तरह देखती हैं इस वक्त जो डिक्लाइन आया हुआ है पूरा एजुकेशन सिस्टम के अंदर? एक तो उन्होंने तो बात की जी गवर्नर्स का इश्यूज हैं, और ये इशू नहीं है कि फैसिलिटी, लेकिन वो मेजर इशू उसको बता रहे हैं। मेजर वो नहीं है। मेजर मैं आपको ये बताऊं कि किसी भी चीज़ की डिक्लाइन में, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, इट डजंट टेक 1 डे और 1 मंथ और 1 ईयर, ये एक लंबा प्रोसेस होता है। जब से पाकिस्तान बना है, मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड जो आप कह लेना शोबा है वो है एजुकेशन का। ठीक, ये कायदे आज़म की बात तो सारे भूल गए ना। उसमें यह है कि आप जब तक आप एक सिस्टम नहीं प्रोड्यूस करते, कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा मुल्क दुनिया का वाहिद मुल्क है, आप पूरी दुनिया को देख लें, एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। अगर उनका, जिसको हम फॉलो करते हैं हमेशा, अमेरिका, आप वहाँ देखें क्या है जी, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे फ्री एजुकेशन है, एक बच्चा हाई स्कूल करेगा इन 11 ईयर्स, उसके बाद वो कॉलेज जाएगा, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में जाएगा। एवरीबॉडी फॉलोज दैट थिंग। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे मैट्रिक भी हो रही है, हमारे उसी वक्त ओ लेवल्स भी हो रहे हैं, हमारे उर्दू मीडियम भी हो रहा है, हमारा इंग्लिश मीडियम भी हो रहा है। सारी बातें ठीक हैं, वो चलें, ये भी इस लेवल तक भी चले छोड़ें। आगे कॉलेज लेवल पे आ जाइए, हमारा एफए भी हो रहा है, हमारा ए लेवल्स भी हो रहे हैं, हमारी एफएससी भी हो रही है। एट ए टाइम वी हैव एनुअल सिस्टम समवेयर, सेमेस्टर सिस्टम किसी और इंस्टीट्यूट में, यानी वेयर इज द इक्वालिटी? एक सिस्टम क्या है, फैसला कर लो। मैं नहीं कहती कि ओ लेवल्स या ए लेवल जो है वो बहुत अच्छा सिस्टम है, कंसेप्चुअल स्टडी होती है, ईजियर है, टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, बच्चों के लिए ईजियर है। हमारा जो मैट्रिक का सिस्टम है वो डिस्क्रिप्टिव सिस्टम है। लेकिन एक पे इत्तफाक कर लो कि इस पाकिस्तान में या तो सारे ए लेवल ओ लेवल करेंगे या सारे मैट्रिक करेंगे। चलो ये भी करो, छोड़ो, कहें जी बच्चों ने बाहर जाना पढ़ने के लिए, एलीट क्लास का फोकस ए लेवल, चलो वो भी छोड़ दो। लेकिन अब जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, वो देखा देखी स्टेटस सिंबल है जी, मेरा ते पुत्र ओ लेवल कर रहे हैं, वो क्या करेंगे कि ओ लेवल में डाल दिया, मुश्किल से 1 साल करा लिया, उसको करा लिया। अब उसके बाद अब नहीं कर सकते उसको ए लेवल में डाल सकते, बिकॉज इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। उसके बाद वो सोचते हैं कि पढ़ाई तो बंद नहीं करानी ना, इसको अब कॉलेज में डाल दो, एफए एफएससी में, एंड दैट चाइल्ड इज टोटल फेलियर। क्यों? एक बच्चे ने कंसेप्चुअल स्टडी की है सारी उम्र, उसको जब आप इतने लंबे लंबे टॉपिक दोगे कि भी याद कर और साल के बाद में पूरा प्रोड्यूस करना है, नो सेमेस्टर सिस्टम, नो नथिंग, वो कहाँ जाएगा? ठीक, तो वो ऐसे बच्चों, ये भी तो सोचो ना, मतलब कोई